کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو صدر پاکستان کی دی جانے والی تاریخ اور ان کا جو فیصلہ ہے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کیا یہ قانونی ہے، کیا یہی ڈیٹ رہنی چاہیے یا ان کے فیصلے کی حیثیت نہیں ہے، کورٹ اپنا فیصلہ کوئی کر کے ڈیٹ دے گی۔ ابھی یہ ساری چیزیں انڈر ایڈجوڈیکیشن ہیں اور کورٹ نے یہ کوسچنز فارمولیٹ کر دیے ہیں اور اسی بات کا جواب دیا جائے گا بائی دی ججمنٹ آف دی کورٹ۔ آج کی سماعت کے حوالے سے جو ریمارکس دیے گئے اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک یہ کیس وائنڈ اپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جب عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ میکسیمم 3 سے 4 دن میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ریزالو ہو جائے گا تاکہ اسی 90 ڈیز کے اندر یہ الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کا سوال ہے، آئین کی بالادستی کے لیے اینڈ رول آف لا کے لیے اس میں سو موٹو پاورز بھی ایکسرسائز کرنے کا ایشو آج ٹیک اپ ہوا ہے اور ہماری کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 1 ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ یہاں جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو آئین کے تحت 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے لیے بنیادی اور پہلی ذمہ داری انڈر آرٹیکل 105 گورنر کی ہے کہ وہ ڈیٹ دے، اور گورنر اگر ڈیٹ نہیں دیتا تو پھر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنی پاور ایکسرسائز کر کے جنرل الیکشنز کے لیے وہ ڈیٹ فکس کر سکتا ہے جو اس میں انہوں نے کر دی ہے۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے جس کے خلاف ICA ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہے، ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس وقت ان حالات میں جب پولیٹیکلی اینڈ کانسٹیٹیوشنل قیاس اور کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی موجود ہے جس میں ابہام موجود ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آج سپریم کورٹ کے آنریبل 9 ججز نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد نوٹسز تمام کنسرن پولیٹیکل پارٹیز کو، اٹارنی جنرل کو، ایڈوکیٹ جنرل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹیز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، انٹرم سیٹ اپس، فیڈریشن آف پاکستان، سب کو نوٹسز کر دیے ہیں۔ اور امپورٹنٹ کوسچن آف لا انوالو یہ ہے کہ قانون اور آئین کے تابع کون سی وہ اتھارٹی ہے جس نے یہ ڈیٹ دینی ہے تاکہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو سکیں۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور آنریبل کورٹ کی بھی یہ آبزرویشن تھی کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن اگر الیکشن کی تاریخ دینے کا ابہام رہے گا تو اس میں پرابلمز آئیں گے۔ اس لیے کورٹ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی بنیاد پر اس کا جلد از جلد فیصلہ ہوگا کہ کون ڈیٹ دے سکتا ہے، اور جو ڈیٹ دے سکتا ہے اس کو ڈائریکشن دیں گے اور انشاءاللہ 90 ڈیز میں اس کا الیکشن ممکن ہو سکے گا۔ 2 جج صاحبان کی جانب سے کون سے اہم ریمارکس دیے گئے اور جو 2 ججز کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے گئے وہ بھی ذرا بتائیے۔ 3 ججز صاحب کی طرف سے آئے ہیں۔ ایک جج جسٹس مندوخیل صاحب کی رائے تھی کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آ چکی ہیں، اور 2 جج صاحبان نے جو آبزرویشن اور ریکمنڈیشنز دی ہے کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، تو سو موٹو نوٹس لینے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس وقت فلفل نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو آیا ہے اور اس پہ بھی آرگومنٹس ہوں گے ہم تمام لوگوں کے، اور آرگومنٹس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ فیصلہ سو موٹو میں ہونا چاہیے یا ہماری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور باقی 2 جج صاحبان نے یہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ کیوں نہ ہم اسمبلیز کو اگر وہ انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ڈیزالو ہوئی ہیں تو کیا ہم ان کو بحال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ بھی آرگومنٹس ہونے ہیں۔ صدر نے بھی خط لکھا ہے، ہائی کورٹس میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، ریمارکس میں بھی کہا کہ جوڈیشل میٹر ہے، تو اسٹیٹس کیا ہے صدر کے خط کا اور ہائی کورٹ کا جو معاملہ؟ دیکھیں یہ مسئلہ اب یہی انہوں نے ریزالو کرنا ہے کہ اگر گورنر تاریخ نہیں